بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1161 ہے اور آج سورہ کہف کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 22۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سیقولون عن قریب، وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ کی وہ اصحاب کہف تین تھے، رابعہم ان کا چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون وہ کہیں گے، خمسۃ وہ پانچ تھے، سادسہم ان کا چھٹا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمن یہ تو رائے زنی کرنا ہے، بالغیب بغیر علم کے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ وہ سات تھے، وثامنہم اور ان کا آٹھواں، کلبہم ان کا کتا تھا، قل ربی کہہ دیجئے کہ پیغمبر میرا رب عالم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان اصحاب کہف کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کے حال کو، الا قلیل مگر بہت تھوڑی سے، فلا تماری فیہم سو نہ جھگڑا کریں آپ ان کی بابت، الا میراء ظاہرا مگر جھگڑا سرسری سے، ولا تستفتی اور نہ پوچھئے فیہم ان میں، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، احدا کسی سے بھی۔ ترجمہ یوں ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسری بات، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے اور چھٹواں ان کا کتا تھا۔ تیسری بات، یہ سب اٹکل کی تیر چلاتے ہیں۔ چوتھی بات، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پانچویں بات، کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ چھٹی بات، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے۔ ساتویں بات، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو۔ آٹھویں بات، نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کر۔ بزرگان محترم، اصحاب کہف کتنے تھے؟ ان کے غائب ہو جانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس میں اختلاف ہوا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب اور مسلمان اصحاب کہف کے قصے میں کھوج ہوئے لگ گئے۔ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وحی کا انتظار فرمایا اور اس وقت تک ان کے سوالات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور دوسرے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹواں ان کا کتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مختلف باتوں کے بارے میں پہلے تو یہ بات فرمائی کہ رجم بالغیب، یہ سب اٹکل کی تیر مارتے ہیں، یعنی بغیر کسی سند، دلیل اور علم کے یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹواں کتا تھا۔ یہ تو صرف اندازی اور گمان کی باتیں ہیں، قطعی اور یقینی تعداد نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ 7 وثامنهم كلبهم، کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس قول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی۔ پہلے 2 قول جو لوگوں نے کہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اٹکل کی تیر ہے، لیکن جب یہ کہا کہ 7 وثامنهم كلبهم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ اس سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت میں اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ واللہ اعلم، اللہ ہی حقیقت کو جانتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ اقوال یعنی 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے ہیں۔ پہلا قول یہودیوں کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور دوسرا قول نصارہ کا تھا جو نجران سے آئے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ 5 اصحاب کہف 5 تھے اور چھٹواں ان کا کتا تھا، اور تیسرا قول بعض مسلمانوں کا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔
اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب اصحاب کہف کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کی صحیح تعداد کو تھوڑے سے لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں جن کو ان کی تعداد کا علم ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ اہل کتاب سے اصحاب کہف کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کیجیے، ہاں اس سلسلے میں سرسری گفتگو کر لیا کیجیے، اتنا ہی کافی ہے۔ اس سلسلے میں گہرائی سے اہل کتاب سے گفتگو بحث اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان سے اس قدر ہی بات کر دیں جتنی بات وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دی گئی، اس سے زیادہ بات نہ کریں۔ بحث و مباحثے کے سلسلے میں قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی یہ ہدایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ بھلے طریقے سے اچھے انداز میں ان سے گفتگو کی جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے بحث و مباحثہ مت کرو مگر اچھے طور پر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں کہا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان سے بحث و مباحثہ کیجئے مگر اچھے انداز میں۔ اس سلسلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور ہدایت یہ دی گئی کہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پیغمبر اصحاب کہف کے بارے میں ان اہل کتاب وغیرہ سے آپ کوئی سوال بھی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت حال سے باخبر کر دیا، بس یہی کافی ہے۔ اس سلسلے میں آپ ان سے کوئی سوال ہرگز مت کیجیے۔ جب آپ پر وحی آ چکی ہے، قرآن مجید کی روشنی آ چکی ہے، تو آپ کو اہل کتاب سے اس معاملے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کے لیے کافی و وافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔